شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. وہ ماہر قانون دان سویڈن سے 11 سال سے وہ اپنا لا فرم چلا رہے ہیں. وہاں کی جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہے اس کے ممبر ہیں. یہاں یونان میں تشریف لائے اور آج سے یہ بھی اپنے ناظرین کے لیے کسی خوشخبری سے کم نہیں کہ آج سے جذبہ ٹی وی باقاعدہ اور باضابطہ طور پر اپنی ٹرانسمیشن کا یونان سے آغاز کر رہے ہیں. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ جن کے ساتھ ڈسکس ہوگی وہ محترم شفقت کٹھانہ صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں. ان کے ساتھ ہم اپنے جو یونان میں بسنے والے پاکستانی 5 سالہ کارڈ لے کر، جسے ہم ایپیماکرون کہتے ہیں، وہ لے کر سویڈن سیٹل ہو رہے ہیں. ان کے بارے میں ان سے ہم قانونی مشاورت بھی لیں گے اور یہ ہمیں اپنے مستفیض جو بہترین مشورے ہیں ان سے بھی مستفیض کریں گے. ہم بات کریں گے صرف ان کی جن کے پاس ای یو کارڈ ہے. آپ کے کارڈ پہ اسپیسیفک نمبر لکھے ہوتے ہیں جس سے نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس ای یو کارڈ ہے. جو ای یو کارڈ ہوتے ہیں ہولڈرز ہیں وہ ای یو قوانین کے مطابق کسی بھی یورپین کنٹری کے میں شفٹ ہو سکتے ہیں. اس کی شرائط یہ ہے کہ سب سے پہلے یا تو آپ کے پاس کام ہو. اگر آپ کے پاس کام ہے یا آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے یا آپ کے پاس آپ کو یہاں سے پینشن ملتی ہے اور آپ کو یہ پینشن وہاں پہ سوئچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ وہاں اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. تو اگر ان میں سے کوئی بھی شرائط میں سے آپ کر لیں تو آپ سویڈن شفٹ ہو سکتے ہیں. کام کا یہ ہے کہ اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کے پاس کام اتنا ہو کہ آپ کی سیلری اتنی ہو جس سے آپ گزارا کر لیں. اگر آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو بزنس میں بھی آپ کو اتنی ہی انکم اتنی ہی پروفٹ آپ کو ملنی چاہیے جس سے آپ اپنا گزارا کر لیں. شوکت صاحب کہ ہمارے پاس جو ای یو کارڈ جسے ہم یونان میں ایپیماکرون کے نام سے پکارتے ہیں، وہ کارڈ لینے کے بعد ہم بزنس میں بھی آپ سے بات کریں گے. سب سے پہلے ہمارے جو پاکستانی ایک لیبر کی حیثیت سے وہاں جانا چاہتے ہیں، ان کو وہاں جانے کے لیے، وہاں رہنے کے لیے ظاہر ہے جاتے ہوئے کام تو نہیں ملے گا، اور مختلف پاکستانی ایجنٹ حضرات کے بھی ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. ان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں جو بالکل فریش پاکستانی یونان سے فلائٹ لیتا ہے سویڈن جاتا ہے، وہ کیا کرے؟ بہت ہی اچھا اور بہت ہی اہم اور ضروری سوال ہے، کیونکہ میں ہر ویک ہر روز ایسے لوگوں کو ملتا ہوں. ایسے کیس آتے ہیں ہمارے پاس، کمیونٹی میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو سال 1.5 سال یا 2 سال سے وہاں رہ رہے ہیں اور ان کے اپنے جو ہے کنیکشن شاید بہت زیادہ نہیں ہوتے. تو وہ لوگوں کے کسی اور دوست پاکستانی یا اور دوست کے پاس، وہ بے شک گریک کا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ جو ایتھنک گریک ہو وہاں رہ رہے ہو، ان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اور ان کو پھر وہ پیپر لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ کا ٹیکس ہم پے کریں گے، آپ کام کریں اور اس کے بعد پھر آپ کو پیپر مل جائیں گے. کئی کیس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت جلدی ان میں آپ کو ڈیسیژن مل جاتی ہے ود ان فیو منتھس. جو لوگ پہلے گئے تھے آج سے 4-5 پہلے، ان کا کام بڑی آسانی سے ہو گیا تھا. ان کو دنوں اور ہفتوں اور میکسیمم مہینوں میں ان کو کارڈ مل گئے تھے اور ان دنوں انکوائری نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کہ آپ کام کر رہے ہیں یا نہیں، آپ کا جو سیلری ہے آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے یا نہیں، آپ کا ٹیکس منتھلی پے ہو رہا ہے یا نہیں. یہ پہلے ہی انکوائری نہیں ہوتی تھی. اب یہ ہے جو بھی شفٹ ہوتا ہے اور پیپر جمع کراتا ہے کہ میں فلان کمپنی میں کام کر رہا ہوں یا کروں گا، اور پھر وہ جب وہ سٹارٹ کرتا ہے اس کا پھر ٹیکس ڈکلیئر نارملی نہیں ہوتا. جس کمپنی میں ان کی اگریمنٹ ہو جاتی ہے، جو بھی ایجنٹ کہہ لیں جو بھی بندہ کہہ لیں، وہ ان کا پھر ٹیکس کھا جاتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جو آپ کی سیلری ہوتی ہے، جو آپ کی اگریمنٹ ہوتی ہے، وہ آپ کی سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتی. ہر منتھ آپ کا ٹیکس ڈکلیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کے نمبر سے ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا ٹیکس اکتوبر میں ڈکلیئر ہوا یا نہیں ہوا، سپٹمبر میں ہوا یا نہیں ہوا. تو لوگوں کا ٹیکس اکثر ڈکلیئر نہیں ہوتا، اس وجہ سے پھر ان کو وہ نہ آ جاتی ہے. اکثر لوگ کافی ایجنٹوں کے ہاتھ آ جاتے ہیں، ان کو پھر کافی پیسے دیتے ہیں. لوگ 2,000 3,000 1,000 4,000 یورو پے کرتے ہیں تاکہ ان کو اگریمنٹ لکھی جا سکے. جو پھر بعد میں وہ کیس جمع کرانے کے بعد پھر وہ امیگریشن بورڈ والے ان سے پے سلپ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ ان کو پے کرنا پڑتا ہے ایکسٹرا اماؤنٹ پے سلپ لینے کا. اگر میں آپ سے کہوں گا کہ یار مجھے پچھلے مہینے کی پے سلپ دیں،
وہ پھر آپ کو اس پہ بلیک میل بھی کر سکتے ہیں کہ اس پے سلپ کو لینے کے لیے آپ کو اتنے پیسے دیں گے. ٹھیک ہے. لوگ پھر ان کو پیسے دیتے ہیں کہ ان کا ٹیکس ڈکلیئر ہو، لیکن ریالٹی میں اکثر ان کا ٹیکس ڈکلیئر نہیں ہوتا. 3,000 4,000 یورو پے کرتے ہیں تاکہ ان کو اگریمنٹ لکھی جا سکے، جو پھر بعد میں وہ کیس جمع کرانے کے بعد پھر وہ امیگریشن بورڈ والے ان سے پے سلپ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ ان کو پے کرنا پڑتا ہے ایکسٹرا اماؤنٹ پے سلپ لینے کا. اگر میں آپ سے کہوں گا کہ یار مجھے پچھلے مہینے کی پے سلپ دیں، وہ پھر آپ کو اس پہ بلیک میل بھی کر سکتے ہیں کہ اس پے سلپ کو لینے کے لیے آپ کو اتنے پیسے دیں گے. ٹھیک ہے. لوگ پھر ان کو پیسے دیتے ہیں کہ ان کا ٹیکس ڈکلیئر ہو، لیکن ریالٹی میں اکثر ان کا ٹیکس ڈکلیئر نہیں ہوتا. تو یہ مشکلات بہت زیادہ لوگوں کو آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ والے لوگوں بھی سیم یہ سب کے لیے مشکلات ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے یہ مشکلات آتی ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دوست ہیں، احباب ہیں، فیملی ممبر ہیں جو ان سے تعاون کرتے ہیں، ان کا کام ہو بھی جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیمنٹ کے ذریعے کرتے ہیں. ان کا آپ کا کیا خیال ہے، یہ پیمنٹ کے ساتھ لیا گیا کنٹریکٹ آیا یہ مناسب ہے یا نہیں لینا چاہیے؟ یہ ایک جرم ہے، تو یہ تو ہم تو کبھی ریکمینڈ سزا بھی ہے. اس طرح کے کیسز پولیس میں میرے پاس میں کافی جانتا ہوں جن کی پولیس میں انکوائری ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ، ایک دو ایسے کیس ہیں جس میں 40-50 لوگ انوالو ہیں، ان کی انکوائری ہو رہی ہے جن کے ٹیکس ڈکلیئر نہیں ہوئے ایسی کمپنیز میں. ناظرین، یہ ایک بڑی طریقے سے آپ کو جواب دیا کہ یہ جو ہم جا کر ٹیکس کے لیے اپنے کنٹریکٹ خرید رہے ہیں، یہ محترم وکیل صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ایک جرم ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے جو جرائم ہیں ان سے بچنا چاہیے. بلکہ بہترین طریقہ کٹھانا صاحب آپ کی نظر میں کیا ہے کہ یہاں سے جانے والا بندہ سب سے پہلے اپنا کام ٹریس کرے؟ جی سر، سب سے جانتے ہیں آپ کے دوست فیملی ممبر ہیں، ان سے رابطہ کریں. بندہ ایک چکر لگائے، وہاں پہ دیکھ کے آئے، ماحول دیکھ کر آئے. اگر کہیں کام کرنا ہے تو کام والوں سے مل کر آئے، اگریمنٹ کر کے کہ آپ کا کام کیا ہوگا، آپ کی سیلری کتنی ہوگی، آپ کی جو سیلری پر آور پر ویک پر منتھ کتنی ہوگی، ٹیکس کتنا ہوگا. تو یہ سب چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے. آپ کا کام پرماننٹ ہے یا سیزنل ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کو کام مہینے میں بس 10 گھنٹے ہی لگے، اس کے بعد اور کام ہی نہ ہو. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ کر آئیں. اور جس کمپنی کے تھرو آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کمپنی اچھی ہے یا نہیں، اس کمپنی کا ریکارڈ کیسا ہے. ایسا تو نہیں کہ اس کمپنی کے تھرو 20 بندے پہلے ہی اپلائی کر چکے ہیں اور اکثر کا ٹیکس نہیں جا چکا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. لیکن جانے سے پہلے آپ ضرور وہاں لوگوں سے پوچھیں، اپنے دوستوں سے. کام اگر آپ کو ملتا ہے تو اس کام میں جا کے اپلائی کرنے سے پہلے دیکھیں کیا کام ہے، آپ کو سیلری ملے گی نہیں ملے گی. یہ نہ ہو کہ ہفتے دو مہینے یا مہینے بعد وہ آپ کو کام سے نکال دیں، یا یہ کہیں کہ آپ کو سیلری نہیں ملے گی، ٹیکس ڈکلیئر نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ 2-3 مہینے ان کا ٹیکس جاتا ہے، پھر کمپنیاں بند ہو جاتی ہیں، کمپنیاں بینکرپسی میں ہو جاتی ہیں. ایسے کیس بھی ہوتے ہیں، بندہ پھر پھنس جاتا ہے، نہ آگے کا نہ پیچھے کا. تو سوچ سمجھ کے جانا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ، بلکہ ہمارے جو بھی گریک سے آپ کے ساتھی گئے ہیں بہت ہی اچھے دوست ہیں. ان کے آنے سے ہمارے ملک میں بہت ہی رونق ہوئی ہے. میجورٹی لوگ بہت ہی عزت والے، محنتی، کام کرنے والے ہیں. تو آپ سب ویلکم ہیں. بس یہ کہ جانے سے پہلے تھوڑی انکوائری کر لیں. ارادی قوت کی ضرورت ہے، لیکن آپ آئیں، ضرور آئیں. سویڈن والے آپ کو ویلکم کریں گے. آپ سے جو مشورہ ہوگا وہ لیا جا سکے. تو سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا کہ قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے یونان سے جانے والے پاکستانی جو کہ سویڈن سیٹل ہونا چاہتے ہیں؟ جی سملر ہی ہے. بزنس بندہ وہاں پہ جا کے اپلائی کر سکتا ہے. اب اپنے نام پہ ایک پرائیویٹ کمپنی کھول سکتے ہیں، اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس ٹائپ کا بزنس کرنا ہے، اسی حساب سے پھر آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی. یا آپ سمپل بزنس اسٹارٹ کریں گے، یا جیسے فوڈ ڈلیوری کا ہوتا ہے زیادہ لوگ وہ کرتے ہیں، اس میں آپ کی انویسٹمنٹ بہت کم ہوتی ہے. آپ نے صرف کمپنی کھولنے کام اسٹارٹ کرنے کے آپ کے پاس کانٹریکٹ ہو، یا پھر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، جیسے آپ کیفے خریدتے ہیں، ریسٹورینٹس خریدتے ہیں، کوئی اور شاپ دکان وغیرہ خریدتے ہیں، تو اس کے لیے آف کورس آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. تو اگر آپ کا یہاں پہ اکاؤنٹ ہے اور آپ پیسے شو کر سکتے ہیں کہ آپ کے وائٹ منی یا بلیک منی نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. وہاں پہ جب آپ اپنی کمپنی رجسٹر کر دیں گے، بینک میں جا کے اپنا اکاؤنٹ کھولیں گے، تو آپ یہاں سے پیسے وہاں پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ میں ایک بار کریں گے تو شاید بینک کئی بار وہ ٹائم لگ جائے، وہ آپ کو ذرا پوچھے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. آپ سے ڈاکومنٹ بینک ضرور پوچھے گے کہ یہ آیا کہ یہ وائٹ منی ہے یا نہیں ہے.
تو یہ تھوڑا سا دقت آتی ہے، لیکن اوورآل اس کے بھی حل ہوتے ہیں، ہو جاتا ہے کام۔ یونان کمیونٹی کے جو احباب آپ کو ملے، جن سے آپ کا تعلق بنا، آپ کو یونان اور یہ قوم یہاں بسنے والے پاکستانی کیسے لگے؟ ریلی شاکڈ، مجھے ابھی آئے یہاں 24 گھنٹے ہوئے ہیں، 24-25 ہو گئے ہیں، اور شروع سے لے کے ابھی تک مجھے بہت ہی اچھے اور پیارے دوست ملے، جو لوگوں نے ویلکم کیا ایئرپورٹ پہ، ڈنر پہ، لنچ پہ، بریکفسٹ پہ، اور وزٹنگ کرایا، اور سارے لوگ بہت ہی پیار کرنے والے، عزت کرنے والے ہیں، اور یہ دل سے عزت اور پیار کرنے والے ہیں۔ ان کو دل میں کوئی لالچ نہیں کسی چیز کا، یہ بس ایک مہمان سمجھ کے مہمانداری آپ کر رہے ہیں، اور یقین کریں میں یہ چیز کبھی بھولوں گا نہیں، یا میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ نے سوال کیا، یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب لوگ بہت ہی خوبصورت انسان ہیں، اور آپ نے بہت ہی اچھا خیال کیا ٹیک کیئر کی، تو میں اس کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ فون نمبر بھی چل رہا ہے، آپ وہ نہیں چل سب سے بڑا مسئلہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جو ہمارے ساتھی وہاں پر موجود ہیں، کہ ان کا کہنا ہے کہ سویڈن کے پیپر آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں، لیکن رہائش ایزیلی نہیں ملتی۔ اس کے بارے میں ہم کیا اپنے دوستوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں؟ وہ بھی نہیں رہا جو پہلے تھا، مل جاتے ہیں، لیکن اس کے جو بھی ڈیمانڈ ہے وہ فلفل کرنی پڑتی ہے۔ اور آپ نے پھر پوچھا رہائش کا، کیونکہ اکثر لوگ یہاں سے مائگریٹ کرتے ہیں سویڈن، کیونکہ ان کو ان کی فیملیز کا ویزے بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں، لیکن فیملیز کے ویزے لگ بھی جائیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی فیملیز کے ویزے لگ چکے ہیں، لیکن وہ بلا نہیں سکتے سویڈن میں، کیونکہ ان کے پاس اپارٹمنٹس نہیں ہیں۔ ایک تو اپارٹمنٹ خریدنا، پرچیز کرنا وہ بہت مہنگا ہے، وہ نہیں ہوتا، اور دوسرا کرائے پہ مکان لینا وہ بھی بہت ہی مشکل ہے۔ آپ کو اپنے نام پہ فرسٹ ہینڈ کانٹریکٹ، اس میں آپ کو بہت سال ویٹ کرنا پڑتا ہے، کئی بار 5-10 سال منیمم ہے، اس سے بھی زیادہ آپ کو ملنے میں بگ سٹیز میں۔ اور اگر آپ نے سیکنڈ ہینڈ کانٹریکٹ لینا وہ بہت ہی، ایک تو ہوتے ہیں بہت بہت چھوٹے چھوٹے آپ کو ملیں گے جہاں پہ آپ کی فیملی کو جگہ نہیں ملے گی، اور ایک اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوگا۔ یقین کریں مجھے میں ہفتے میں کم از کم، اگر میں ٹو مچ نہیں کہا تو کم از کم 3-4 کال ایسی آتی ہیں جو صرف اور صرف وہ مکان کا پوچھتے ہیں کہ یار ہماری ہیلپ کریں، میری فیملیز ہے، بچے ہیں، آنا چاہتے ہیں یا آ چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی بگ ایشو ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑے تمل مزاجی کے ساتھ سوچنا پڑے گی، کیونکہ جب ہم نے ادھر جا کر سیٹل ہونا ہے تو مکان ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ضرور غور کیجیے گا۔ آپ چونکہ کشمیر کی کانفرنس میں ابھی شرکت کریں گے، اس میں آپ کی سپیچ ہوگی، مجھے نیلسن منڈیلا کی وہ بات بڑی یاد آتی ہے کہ جب نام کانفرنس میں وہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے بھارتی ڈیسک جہاں وفد بیٹھا ہوا تھا ان کی طرف اشارہ کر کے یوں کہا کہ آپ کا جو بھارتی کشمیر پر قبضہ ہے ناجائز اور غیر منصفانہ اور جھوٹا، اس کا میں آپ کو وارن کرتا ہوں کہ یہ بلا شبہ ایک ایسا قبضہ ہے جو بالکل ناجائز ہے۔ اس کا اگر فوراً حل آپ لوگوں نے نہ نکالا تو یہ گلوبل ایک پوری دنیا کے لیے بہت بڑا سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آف کورس میں آپ کی باتوں سے اگری کرتا ہوں۔ کشمیر کا مسئلہ ہم سب کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ بیسیکلی، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن پچھلے 71 سال سے ہو رہی ہے، اس کی مثال بہت ہی کم ملتی ہے۔ یا تو آپ کے پاس اس وقت فلسطین ہے یا آپ کشمیر ہے، جہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے، اور اس پہ ہم جتنا بھی اس کو کنڈیم کریں گے وہ کم ہے۔ کشمیر ہمارے جسم کا حصہ ہے، ہماری شہرگ ہے، اور کشمیریوں کی آواز بننا یہ ہمارا فرض ہے۔ کشمیریوں کے لیے آواز ریز کرنا، ہم کہیں بھی ہوں، یہ ہمارا فرض ہے۔ اس کی سٹرگل کے لیے ہم نے بہت ہی پولیٹیکل اور پیسفل طریقے سے سٹرگل ہماری پوری کمیونٹی کی جہاں بھی ہیں ہم نے کرنی ہے، ہم کر رہے ہیں۔ اس کو مزید اور بڑھانا ہے اور اس سٹرگل کو جاری رکھنا ہے، اور ہم نے جہاں جہاں جو بھی ایک ڈیموکریٹک پلیٹ فارم ہے جہاں ڈیسیجن میل ہو رہی ہیں، کہیں بھی جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں، آپ گریس رہ رہے ہیں، میں سویڈن رہ رہا ہوں، اور لوگ کہیں اور رہ رہے ہیں، جہاں بھی آپ کو ایک ڈیموکریٹک پلیٹ فارم ملتا ہے وہاں پہ ہم نے کشمیر کی آواز اٹھانی ہے، ایک اچھے طریقے سے، ایک ویل ایجوکیٹڈ طریقے سے ہم نے کرنی ہے۔ آپ کے جو ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں ہم نے ان کو ٹچ کرنا ہے،
ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں ان کو ٹچ کرنا ہے. جو ہیومن رائٹس کی جتنی بھی آرگنائزیشن ہے ہمارا ان سے رابطہ اور تیز کرنے کی ضرورت ہے, ہماری ان سے کمیونیکیشن اور کرنے کی ضرورت ہے. ہم جو پروگرام کریں, ایونٹس کریں, ہمیں چاہیے کہ ہم جو ایونٹس میں ان کو انوائٹ کریں تاکہ وہ, جیسے کہ آپ کے پاس ہے جیسے کہ آپ کے پاس ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا انڈیا میں بھی ایک آفس ہے, ان کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہیں ابھی کرنٹ سچویشن جو کشمیر کی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایمنسٹی انٹرنیشنل کو انوالو کریں تاکہ وہ آ کے بتائیں. یورپین یونین کی رپورٹس ہیں, یورپین پارلیمنٹس کی رپورٹس ہیں کشمیر کے سچویشن پہ. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو لوگوں کو تک پہنچائیں اور بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں. شوکت صاحب, آپ نے ٹائم دیا, آپ کا جیسا کہ میں نے پروگرام کی ابتدا میں بھی آپ کو آگاہ کیا, جذبہ ٹی وی کی ٹرانسمیشن باضابطہ باقاعدہ طور پر پوری تمکنت, پوری وجاہت کے ساتھ شروع کر دی گئی ہے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور آپ دیکھیں. انشاءاللہ اس میں آپ کو ملیں گے بہت زیادہ انفارمیشن قانونی, اور آپ اس کا کہ ریگولر ویورز بنیں اور اپنے مسائل اس میں ڈسکس کریں. یہ ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس میں آپ کے کمیونٹی مسائل, آپ کے جو قوانین کے ساتھ جو آپ کے کمیونٹی مسائل ہوں گے وہ پوری کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے اس کو بڑے سے بڑے فارم پر اٹھایا جائے گا, اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس کا جو بہترین حل ہے وہ بھی نکالا جا سکے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان مدثر خادم کو. آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ. اللہ حافظ. امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں.